اللہ اللہ۔ کوئی بھی بندہ سوچے کہ اس کائنات کی وسعت کہاں تک ہے تو دماغ میں سوچ سوچ کے کہ وہاں تک ہوگی تو دماغ سوچتا ہے اس سے آگے بھی کائنات ہے۔ تو جس انسان کا دماغ اتنا چھوٹا کہ کائنات کی وسعت کو دماغ میں نہیں لے سکتا، وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے؟ ہم اگر سمندر کے تلاطم کو دیکھیں، سمندر کے اندر جو موجیں ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے بے پایہ سمندر کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورج کو دیکھیں جو ہر وقت نور برساتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ پھول کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے، شیر کو دیکھو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایک جانور ہے شیر، مگر اتنی اس میں ہیبت ہے، اتنا خوف ہے کہ بندہ قریب سے جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا اس کا جلال اتنا ہے، تو اگر آپ کسی بات پر خفا ہوتے ہوں گے آپ کے جلال کا کیا عالم ہوگا۔ جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس جانور کو اللہ نے جس حیات پر پیدا کیا پوری زندگی اسی پر گزار دیتا ہے، تو ارد گرد دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور سوچیں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی زیادہ سوچیں اس سے بھی زیادہ بڑے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ آپ سوچیں کہ اذان میں 4 مرتبہ شروع میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ کہنے کی حکمت کیا ہے کہ مخلوق 4 طرح سے عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اسی سے مخلوق بنی۔ تو کچھ مخلوق آگ سے بنی جیسے جن، کچھ ہوا کی مخلوق، کچھ مٹی سے مخلوق، کچھ پانی کی مخلوق۔ تو جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوق کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، جو مٹی اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کی طاقتوں سے بھی بڑا طاقت والا ہے، جو پانی اور اس کی مخلوق کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت والا ہے، جو ہوا اور اس کی مخلوق کی طاقتوں سے بھی زیادہ بڑی طاقت۔ کبھی آپ نے پانی کی طاقت دیکھی؟ اللہ اکبر۔ سمندر میں اگر کبھی طوفان آ جائے بڑے بڑے جہاز الٹے ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طوفان آیا تھا، ہماری زبان میں اس کو سونامی کہا گیا، لیکن شہروں کے شہر ختم، بلڈنگز ختم، انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ چھوٹا سا طوفان تھا، پانی کی کوئی طاقت ہے،
آگ اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ جب یہ بڑھتی ہے تو بجھائی نہیں جا سکتی. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے فرلانگ اونچا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیل کا کنواں کھود رہے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے. فنی خرابی کی وجہ سے اس میں سے جب تیل نکلنے کا وقت آیا تو آگ لگ گئی. اب وہ تیل اتنے پریشر سے نکل رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. پوری دنیا کی کمپنیوں نے کوشش کر لی آگ کو بجھانے کی، سالوں گزر گئے آج تک آگ نہیں بجھا سکی. مٹی کی ایک طاقت ہے. کیا ہوا؟ رمضان مبارک کا مہینہ، لوگ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا سا آیا مٹی میں، زمین میں. کشمیر میں کیا ہوا؟ پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھنس گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا کی طاقت کتنی ہے. قوم عاد ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. قد بڑے اونچے لمبے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے زیادہ طاقت والا. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. وہ ہوا مومن کے لیے اتنی مزے کی کہ کہتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے. کافر کے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا. اگلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. تو ان مخلوق کی اتنی طاقت ہے، لیکن 4 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ کی طاقت سے بھی زیادہ، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ، مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ، ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانا کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں. طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے. فرماتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا. آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے. باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے تو باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار. نہیں سنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. ایک موقع پر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی. آپ غور کریں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. کون؟ ایک مشرک. فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے. بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا. تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جہنم ہے، جنت حرام. اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا. بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.